السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ کانفرنس، اور مجھے جو ٹاپک ملا ہے، جو عنوان ملا ہے، وہ عنوان بھی یہی ہے، اصلاح معاشرہ۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب ہے سماج کے اندر کون کون سی برائیاں اور کون کون سی خرابیاں ہیں، ان کو ہم کیسے دور کریں، کیسے ان کی اصلاح کریں، اس پر آج ہم کچھ گفتگو کریں۔ خطبہ مسمونہ کے بعد سورہ روم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جہاں پر بھی کوئی بگاڑ، کوئی فساد، کوئی خرابی نظر آ رہی ہے، کوئی ٹربل ہے، کوئی پرابلم ہے، اللہ نے اس کی وجہ بتائی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ میرے بندو، تمہیں زمین کے اندر، خشکی کے اندر، تری کے اندر، اس کائنات کی کسی بھی کونے کے اندر جہاں پر بھی تمہیں فساد نظر آ رہا ہے، بگاڑ نظر آ رہا ہے، خرابیاں نظر آ رہی ہیں، بیما کسبت ایدی الناس، وہ انسانوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، وہ انسانوں کے غلط کاموں کا نتیجہ ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، اللہ تبارک و تعالی ان کے بعض اعمال کا مزہ ان کو چکھانا چاہتا ہے۔ دنیا میں جہاں پر بھی پرابلمز،
اس پرابلمز کی وجہ انسانوں کے اپنے کرتوت ہیں، انسانوں کے اپنے اعمال۔ جب ہم پر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، تو ہمیں اور آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اپنے اعمال پر نظر ڈالنی چاہیے، اپنے کرتوت دیکھنے چاہیے کہ ہم سے کہاں خطا ہوا۔ بعض سلف کہا کرتے تھے کہ جب میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کرتا ہوں، کوئی گناہ کرتا ہوں، تو اس کا اثر میں اپنی سواری کے پھسلنے میں پاتا ہوں۔ سواری سے جا رہا ہوں، سواری پھسل گئی تو میں محسوس کر لیتا ہوں کہ آج میں نے کوئی گناہ کیا، اور میں اپنی بیوی کی بد اخلاقی میں اس کا اثر پڑتا ہوں۔ یعنی انسان کے گناہوں کا اثر اس کی میریٹل لائف پر پڑتا ہے، اس کی زندگی پر پڑتا ہے، اس کے بال بچوں پر پڑتا ہے، اس کے کاروبار پر پڑتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم اصلاح معاشرہ پر بات کرنے کا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے کی جو بڑی بڑی خرابیاں ہیں، جو سماج کے ناسور ہیں، ہم آج اس پر انشاءاللہ ڈسکس کریں۔ ظاہر ہے جب ہم سماج کی برائیوں کی بات کریں گے تو سب سے بڑی برائی اور روئے زمین پر پایا جانے والا سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک۔ اس سے بڑا تو کوئی گناہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا انیائے ہے۔ کریٹر کو چھوڑ کر کے کریشن کی عبادت کی جائے، خالق کو چھوڑ کر کے مخلوق کو سجدہ کیا جائے، اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے بندوں کے آگے ہاتھ پھیلایا جائے، اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے در پر جا کر کے اپنی پیشانی کو جھکایا جائے، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں، اس سے بڑا پاپ کوئی نہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا پاپ ہے شرک۔ اور جب تک انسان اس گناہ سے نہیں بچے گا، شرک سے نہیں بچے گا، وہ نہ دنیا میں چین پا سکتا ہے، نہ آخرت میں نجات پا سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ انعام کی آیت نمبر 82 کے اندر، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، انہوں نے ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کیا، وہی لوگ امن پانے والے ہیں، وہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ دنیا اور آخرت میں امن، چین اور سکون توحید کے بغیر نہیں مل سکتا۔ قرآن کا 18واں پارہ کھولو، سورہ نور کے اندر اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو، اے میرے ایمان والے بندو، اے نیک عمل کرنے والے بندو، اللہ کا وعدہ ہے تم سے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں زمین میں غلبہ بھی دے گا، تمہارے دل سے خوف و دہشت کو بھی نکالے گا، تمہارے دین کو دنیا میں غالب کرے گا۔ شرط ایک ہی ہے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، تمہیں مرتے دم تک صرف اور صرف توحید پر قائم رہنا ہے، تمہیں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے۔ شرک کرو گے تو پھر ہماری مدد نہیں آئے گی۔ یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا۔ 18 بڑے بڑے نبیوں اور پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا سورہ انعام کی آیت نمبر 88 کے اندر وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر ہمارے نبیوں نے، ہمارے ان 18 نبیوں نے بھی اگر شرک کیا ہوتا تو ان کی نیکیاں برباد ہو گئی ہوتی، ان کے اعمال برباد ہو گئے ہوتے۔ شرک سے بڑا کوئی گناہ۔ مگر آج
امت کا ایک بڑا طبقہ میرے بھائیو شرک میں لگتا ہے۔ ہمیں غیروں سے شکوہ نہیں ہے، ہمیں ان سے شکوہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کا ماننے والا کہتا ہے۔ ہمیں شکوہ تو اس سے ہے جو نماز میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر اس پیشانی کو کہیں اور جا کے سچ چکا دیتا ہے۔ ہمیں شکایت تو اس سے ہے جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اور پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ میری بگڑی بنا سکتا ہے، وہ مجھے اولاد دے سکتا ہے، وہ میری مشکل دور کر سکتا ہے۔ کیا یہ شرک نہیں ہے میرے بھائی؟ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے۔ یہ مولانا الطاف حسین حالی کا شعر ہے، یہ 100 سال پہلے کہا گیا ہے یہ شعر، لیکن دور بدلا، حالات بدلے، آج ہم 2022 میں سانسیں لے رہے ہیں مگر ہماری حالت نہیں سنی۔ یہ ربیع ثانی کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کا نام رکھ دیا گیا ربیع الغوث۔ کیوں صاحب؟ اس مہینے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی تھی، تو یہ مہینہ ان کا مہینہ ہو گیا۔ ہمارے دیہات میں عورتیں اس مہینے کو بڑے پیر صاحب کا مہینہ، اس مہینے کا نام رکھ دیا گیا ربیع الغوث، یہ غوث اعظم کا مہینہ۔ میرے بھائی غوث اعظم صرف ایک، اور وہ کون ہے؟ غوث کے معنی مددگار، اور اعظم معنی سب سے بڑا۔ غوث اعظم سب سے بڑا مددگار، سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ میرے بندو، کون ہے جو مصیبت میں پڑے ہوئے انسان کی دعاؤں کو سنتا ہے، جو پریشان حالوں کی فریاد کو سنتا ہے؟ کون ہے جس نے مچھلی کے پیٹ سے یونس کی دعا کو سنا تھا؟ کون ہے جس نے آدم کی توبہ قبول کی تھی؟ کون ہے جس نے ابراہیم اور زکریا کو بڑھاپے میں اولاد دی تھی؟ کون ہے جس نے ایوب علیہ السلام کو بیماریوں سے نجات دی تھی؟ کون ہے جس نے اپنے سارے بندوں کی مصیبتوں میں ان کی مدد کی؟ تو غوث اعظم اگر کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات۔ مگر آج کا مسلمان اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو اور بزرگان دین کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ ان سے مرادیں مانگتا ہے، ان کو غوث اعظم کہتا ہے، ان کو دستگیر کہتا ہے، ان کے مزاروں اور ان کی قبروں پہ جا کے سجدے کرتا ہے۔ یہ سماج کی سب سے بڑی پرابلم ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے بغیر نہ دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے، نہ آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین۔ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ لوگ مشرکوں کے ساتھ مل نہیں جائیں گے۔ وَحَتَّى يَعْبُدُ الْأَوْثَانَ، اور میری امت کے اندر بھی بتوں کی پوجا ہوگی، بتوں کی عبادت ہوگی۔ بتوں کی عبادت کا صرف یہی مطلب نہیں کہ آپ کے پتھر کی مورت بنا رہے اور اس کی عبادت کریں۔ اللہ کو چھوڑ کر کے جس کی بھی عبادت کی جائے وہ بتوں کی عبادت میں شامل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت بت پرستی کرے۔ یہ ترمذی کی صحیح روایت ہے، اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا لا تقوم الساعة حتى تضطرب عليات النساء دوس حول ذي الخلصة۔ آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک قبیلے دوس کی عورتیں ذوالخلصہ نامی بت کا چکر نہیں لگائیں گی، اس کے ارد گرد مٹکیں گی نہیں، اس کے ارد گرد چکر نہیں لگائیں گی۔ یہ قبیلے دوس کون سا قبیلہ تھا؟ یہ بڑا مشہور قبیلہ تھا، یمن کا قبیلہ۔
حضرت ابو ہریرہ اسی قبیلے کے تھے، حضرت طفیل دوسی اسی قبیلے کے تھے، بہت بڑا قبیلہ تھا۔ ان کا ایک بت تھا، اس کا نام تو ذوالخلصہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے پہلے ایسا دور بھی آئے گا کہ ذوالخلصہ نام کے اس بت کی، اس قبیلے کی عورتیں عبادت کریں۔ اور عورتوں کا نام اللہ کے نبی نے کیوں لیا؟ کیونکہ شرک جو ہے وہ مردوں کی بنسبت عورتوں میں زیادہ تیز پڑتا ہے۔ بچی کو نظر لگ گئی، بچے کو نظر لگ گئی، یہ ماتھے پہ کالا ٹیکا لگایا جاتا ہے۔ صاحب کیوں لگایا جاتا ہے؟ کہتے ہیں نظر نہیں لگتی۔ کیا یہ کاجل کا ٹیکا آپ کے بچے کو نظر سے بچائے؟ آپ کے بچے کے گلے میں پڑا ہوا تعویذ آپ کے بچے کو نظر بد سے بچائے؟ آپ کی بچیوں کے پیر میں باندھا گیا کالا دھاگا آپ کو مصیبت سے بچائے گا؟ یہ وہ شارٹ کٹ ہے جو شیطان نے ہمیں اور آپ کو، تاکہ ہمیں دعائیں نہ یاد کرنی پڑے، تاکہ ہمیں قرآن نہ پڑھنا پڑے۔ ہم ان سب چیزوں سے بچ کر کے ایک شیطانی شارٹ کٹ کے چکر میں پڑ گئے۔ دھاگا باندھ لو نظر نہیں لگے، ٹیکا لگا لو نظر نہیں لگے۔ میرے نبی اپنے نواسوں کو پڑھ کے دم کرتے تھے، حسن و حسین کو پڑھ کے دم کرتے تھے۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اللہ کے نبی یہ دعائیں پڑھ کے دم کرتے تھے۔ یہ دعائیں ہمیں یاد نہیں، ہمیں قرآن نہیں پڑھنا آتا، ہمیں دعائیں پڑھنا نہیں آتا، ہمیں تو یہ شیطان کے بتا کے شارٹ کٹ آتے ہیں۔ تو یہ پہلی پرابلم ہے شرک۔ جب تک ہم شرک کو نہیں چھوڑیں گے، ہم توحید پر نہیں آئیں گے، نہ ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت۔ اور آگے بڑھیے، دوسرا بڑا مسئلہ، اللہ نے اپنے آخری نبی کے اوپر ایک کتاب اتاری، اس کتاب کا نام ہے قرآن مجید۔ یہ قرآن ہمیں اور آپ کو دیا گیا، یہ امانت کے طور پر ہمیں دیا گیا کہ ہم اس قرآن کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں۔ اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی کشش رکھی ہے، فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اس قرآن کو اگر ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وہی قرآن آج ہمارے پاس ہے، لیکن میرے پیارے ساتھیوں اس قرآن کو ہمیں پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے رمضان میں تراویح کی نماز میں اللہ اگر توفیق دے دیتا ہے ہم امام کے پیچھے پڑھ دیتے ہیں، اس میں بھی ہماری حالت یہ ہے، حافظ صاحب نے اگر کسی دن ایک پارہ کے بجائے 2 پارہ تراویح پڑھا دی تو ہمارا پارہ چڑھ جاتا ہے، حافظ صاحب آپ نے زیادہ کیوں پڑھا دیا؟ آج قرآن کا دل کے اوپر کوئی اثر نہیں، کیونکہ اس قرآن کو ہم نے قرآن کی حیثیت سے پڑھا ہی نہیں۔ ہم نے نہ عربی زبان سیکھی، نہ ہم نے قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھنے کی کوشش کی، نہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی۔ ہم نے ایک رٹو طوطے کی طرح قرآن کو بس پڑھ لیا۔ ایک ہماری مذہبی کتاب ہے، مقدس کتاب ہے، چن کر کے رکھی جانے والی کتاب ہے، ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے رکھی جانے والی کتاب ہے۔ ہم نے اس قرآن کو یہی رسپیکٹ دی۔ اللہ کی قسم، قرآن کی رسپیکٹ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو الماری کے سب سے اوپر والے کھانے میں، قرآن کی رسپیکٹ یہ نہیں ہے کہ آپ اسے ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر کے رکھیں۔ قرآن کی رسپیکٹ یہ ہے میرے بھائی کہ اس قرآن کو آپ پڑھیں، اس پر غور کریں، اس کو یاد کریں، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں، اس پر تدبر کریں۔ یہ قرآن غور کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس کتاب کو بھیجا گیا ہے۔ ھذا بلاغ للناس وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ میرے بندو، یہ قرآن ساری مانوتا کے لیے سندیش ہے، ساری انسانیت کے لیے پیغام ہے۔ یہ صرف تمہاری کتاب نہیں ہے، ساری مانوتا کو سندیش دینے کے لیے اس قرآن کو بھیجا گیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، جب ہم خود قرآن نہیں پڑھتے ہم دوسروں کو کیا قرآن دیں گے؟ دیوالی کا تہوار آتا ہے، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی مٹھائیاں ہمارے گھر آ جاتی ہیں، ہم سب بھاونا اور دوستی اور پیار اور پریم دکھانے کے لیے مٹھائیوں کا آدان پردان کرتے ہیں۔
کبھی ہمیں یہ توفیق تو نہیں ہوئی کہ ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو قرآن پڑھیں. کتنے غیر مسلم ہیں آج کل. فرانس کی کوئی ایکٹریس ہے, ابھی آج میں نے فیس بک کے اوپر دیکھا, نام مجھے یاد نہیں, اس نے اسلام قبول کیا. بھائی ہالی ووڈ کی ایکٹریس, وہ کس دنیا میں رہی ہوگی, وہ کتنا گلیمر رہا ہوگا, کتنی چکا چوک رہی ہوگی. وہاں اللہ جس کے دل کو ہدایت کے لیے کھول دے, جس کے سینے کو ہدایت کے لیے کھول دے. میرے بھائی آپ نہیں جانتے اللہ کس غیر مسلم بھائی کو آپ کے ذریعے, آپ کی ایک کوشش کے ذریعے اس کو اسلام کی توفیق دے دے, اور کل آخرت کے دن وہ آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے کہ اے اللہ اس کے وجہ سے میں ہدایت پر آیا, اے اللہ اس کی وجہ سے میں جہنم کی راستے سے بچ گیا, اے اللہ تو اس کو نجات عطا کر. قرآن کریم کو ہم نے سمجھا نہیں ہے, قرآن کو ہم نے لپیٹ کر چومنے کی کتاب بنا, گھول کر کے پینے کی کتاب بنا. اسی لیے کل قیامت کے دن اللہ کے پیارے نبی ہم سب کا گریبان پکڑیں گے اور کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. کل قیامت کے دن اللہ کے نبی فرمائیں گے اے اللہ اس قوم نے, اے اللہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, نہ قرآن کو پڑھتی تھی, نہ قرآن کو سمجھتی تھی, نہ قرآن پر غور و فکر کرتی تھی, نہ قرآن کو دوسروں تک پہنچاتی. قرآن پڑھنے پڑھانے والا سماج کا سب سے بہترین انسان ہے. دنیا کے اور علوم کی اپنی اہمیت ہے, سائنس کی اپنی اہمیت ہے, میتھ کی اپنی اہمیت ہے, ہسٹری کی اپنی اہمیت ہے, جیوگرافی کی اپنی اہمیت ہے, لینگویجز کی اپنی اہمیت ہے, مگر قرآن کا علم دنیا کا بیسٹ ہے. قرآن کا معلم دنیا کا بہترین ٹیچر. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو. اللہ کے نبی نے یہاں یہ بھی فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو عزت بھی دے گا اور بہت سارے لوگوں کو اسی قرآن کے ذریعے ذلت بھی دے گا. جو قرآن کو پکڑے گا, جو قرآن کو تھامے گا, اللہ اسے عزت دے گا, اور جو قرآن کو چھوڑے گا اللہ اسے ذلیل کرے گا. تو یہ دوسری بڑی پرابلم ہے ہم نے قرآن کو. تیسری بڑی پرابلم, تیسرا مسئلہ سماج کا تیسرا ناسور. جب ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, یہ کلمہ پڑھتے ہیں, اسلام کے گیٹ کے اندر انٹری کرنے کے بعد اسلام کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1 اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دینا, وہ اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنا. کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کے بعد سیکنڈ امپورٹنٹ, موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے نماز. ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں ہے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نماز نہیں پڑھی. کتنی مسجدیں ہیں جہاں لاٹھی لے کر آنے والے 60-70 سال کے بزرگ اگر فجر کی نماز میں آنا بند کر دے تو شاید فجر کی نماز میں تالا نہ. یہ شرم کی بات نہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, یہ نماز تمام کے تمام مسلمانوں کے اوپر اپنے ٹائم پر فرض ہے. ٹائم پر فرض, آپ بلا ضرورت بلا وجہ نماز کو ڈیلے نہیں کر سکتے, کسی حال میں معاف نہیں ہے. اگر آپ کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر کے پڑھو, بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو, لیٹ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتے اشارے میں پڑھو, پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے پڑھو, تیمم کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے تو جس طریقے سے ممکن ہو تم نماز پڑھو. کسی حال میں یہ نماز معاف نہیں ہے. جانتے ہو جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو ایک ایسا موقع بھی آئے گا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں اور جہنمیوں کو آمنے سامنے کر، حالانکہ جنت کہیں اور ہے، جہنم کہیں اور ہے، دونوں آمنے سامنے نہیں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ایسا منظر پیدا کرے گا کہ جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے، جہنمی جنتیوں کو دیکھیں گے۔ تو جنتی لوگ دیکھیں گے کچھ ان کی جان پہچان کے لوگ جہنم کے اندر نظر آ رہے ہیں، وہ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم کے اندر کیسے پہنچ گئے، تم ہمارے ساتھ جنت میں کیوں نہیں آئے، تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ تو جہنمی جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، وہ جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پہلا جواب یہ ہوگا ہم نماز نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا، جس نبی سے پیار کا دعویٰ کرتے ہیں، جس نبی کے اوپر جان چھڑکنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس نبی کو نماز سے کتنا پیار تھا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جو قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، میرے دل کا سکون نماز ہے، میرے دل کا قرار نماز ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جب کبھی پرابلم میں ہوتے تھے، ٹینشن میں ہوتے تھے، حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال جلدی سے اذان کا ٹائم ہو جائے تو جلدی سے اذان دے دو تاکہ نماز قائم ہو اور نماز کے ذریعے محمد کے دل کو سکون پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال ہمارے دل کو نماز کے ذریعے سکون پہنچاؤ۔ یہ وہ عبادت ہے، اپنے آخری ٹائم بھی اللہ کے پیارے نبی نماز پڑھی۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے پیارے نبی کا آخری وقت ہے، آپ کی زبان سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے ہیں، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، میں نے اپنے کانوں کو لگایا کہ دیکھو اللہ کے پیارے نبی کیا فرما رہے ہیں۔ جب میں نے غور کیا تو اللہ کے پیارے نبی کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ہو لوگو تم نماز کی پابندی کرنا، تم نماز کا خیال کرنا اور اپنے غلاموں کا، اپنی لونڈیوں کا، اپنے ماتحتوں کا جو تمہارے انڈر میں کام کرتے تم ان کا بھی خیال کرنا۔ اس نبی کو اپنے آخری ٹائم میں نماز دیا۔ اللہ کے پیارے نبی جلدی کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے، لیکن جب جنگ خندق کے موقع پر دشمنوں سے لڑائی کی وجہ سے آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی اور سورج غروب ہو گیا، آپ کی زبان پر بد دعا کے الفاظ نکل گئے اور آپ نے فرمایا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ، ہم نماز سے دور ہیں۔ جب تک ہم نماز کی پابندی نہیں کریں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سماج کی اصلاح نہیں ہے، اصلاح معاشرہ کا یہ بہت بڑا، اس کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ ہم نماز کی پابندی نہیں کریں۔ اور یہ نماز یہ کوئی انڈیویژول عبادت نہیں، نماز جماعت سے پڑھی جائے، آپ بغیر مجبوری کے جماعت نہیں چھوڑیں، آپ خود بھی پڑھیں گے، اپنے بچوں کو بھی لے کے جائیں گے، اپنی فیملی کو بھی آپ نمازی بنائیں۔ اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنی فیملی کو بھی نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز کی پابندی کرو۔ خود بھی پڑھنا ہے، فیملی کو بھی پڑھنا ہے، جماعت سے پڑھنا۔ سماج کی اصلاح میں ایک اور چیز بہت بڑی رکاوٹ ہے اور وہ چیز ہے سنت سے دور۔ آج سماج میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو بدعت ہیں، جو غلط ہیں، اور سماج میں ان کو سنت کا درجہ دے دیا گیا، اور جب ان کو چھوڑنے کو کہو تو لوگوں کا ان کو چھوڑنا اتنا مشکل ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بہت بڑا ثواب کا کام ہے جس کو انہیں چھوڑنا پڑا۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ جہاں کوئی بدعت جنم لیتی ہے وہاں ضرور کوئی نہ کوئی سنت اٹھا لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام ایک مکمل دین ہے اور یہ 1400 سال پہلے مکمل ہو چکا تھا۔ اسلام کو پہچاننے کا کرائیٹیریا یہی ہے کہ آپ 1400 سال پیچھے چلے جائیں، اگر وہاں
جلوس نکل رہا تھا تو آج آپ کا جلوس بھی صحیح ہے، وہاں ماتم ہو رہا تھا تو آج آپ کا ماتم بھی صحیح ہے، وہاں تعزیے نکل رہے تھے تو آج آپ کا تعزیہ بھی صحیح ہے، وہاں قبروں پر سجدے ہو رہے تھے تو آج آپ کا قبروں پر سجدہ کرنا بھی صحیح ہے۔ اور یہ تمام چیزیں اگر 1400 سال پہلے کے دین اسلام کے اندر موجود نہیں تھی اور آج آپ نے اس کو ایڈ کر لیا، شامل کر لیا، اس کا مطلب کہ یہ بدعت ہے، اور بدعت کا ثواب نہیں عذاب ملے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس امت کی ایک ایسی شخصیت ہے جس کی زندگی گزری ہے قال رسول اللہ بیان کا۔ مسجد نبوی میں درس ہوتا تھا امام مالک، اور اس بندے نے، اس انسان نے اپنی زندگی کو کھپا دیا ہے اپنے نبی کی حدیثوں کو پڑھنے اور امام مالک جب کوئی بات بولتے ہیں تو اس کی بات میں گہرائی ہوتی ہے، ان کی بات میں بڑی باریکی ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراھا حسنۃ فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ۔ بڑے غور سے سنیے گا، امام مالک کہتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے کوئی اچھی بدعت کی ہے، اس سے بعض لوگوں کیا بدعت کا کیٹیگرائزیشن، وہ کہتے ہیں صاحب مائک بھی تو نبی کے دور میں نہیں تھا، مائک بھی تو بدعت ہے، لیکن مائک کا مقصد اچھا ہے، مائک کے ذریعے آواز دور تک جا رہی ہے، لہذا یہ بدعت حسنہ ہے۔ ٹیوب لائٹ نہیں تھا نبی کے دور، چراغ جلتے تھے، آج ٹیوب لائٹ آ گیا تو ٹیوب لائٹ بدعت ہے مگر بدعت حسنہ ہے۔ تو یہ مزاروں پر اگربتی جلانا بھی بدعت حسنہ ہے، یہ چادر چلانا بھی بدعت حسنہ ہے، یہ مرنے کے بعد تیجا کرنا بھی بدعت حسنہ ہے، 40واں کرنا بھی بدعت حسنہ ہے۔ کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ بھائی یہ مائک عبد الغفار صاحب نے یہ سوچ کر کے نہیں لگایا ہے کہ مائک لگائیں گے تو ثواب زیادہ ملے، ایک مقصد ہے کہ میری آواز دور تک پہنچے۔ مائک نہیں تھا تب بھی تقریر ہوتی تھی، ٹیوب لائٹ کا دور نہیں تھا تب بھی تقریریں ہوتی تھی، یہ تو ایک سہولت ہے جو ہم حاصل کریں، یہ بدعت نہیں ہے۔ بدعت اس کام کو کہتے ہیں جسے دین سمجھ کر کے اور ثواب سمجھ کر کے اور شریعت کا ایک حصہ سمجھ کر کے انجام۔ امام مالک کہتے ہیں جس نے کوئی بدعت کی اور اس نے یہ سوچ کر کے بدعت کی کہ اس کی بدعت اچھی ہے تو اس نے یہ دعویٰ کیا، اس نے یہ کلیم کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رسالت کو پورا نہیں پہنچایا، اللہ کے پیغام کو پورا نہیں پہنچایا، اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے نبی آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ امام مالک کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی تیسری آیت ہے، یہ آیت نبی کے دور میں اتری ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر اتری ہے۔ جب دین اس دن مکمل ہو گیا تو جو چیز اس دن دین میں شامل تھی وہی آج بھی دین میں شامل رہے گی، اور جو اس دن دین میں شامل نہیں تھی قیامت تک دین میں شامل نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے بدعت کی ڈیفینیشن، اور بدعت کا مطلب آج امت کا ایک بڑا طبقہ بدعت کو انجام دے رہا ہے اور مست بنا ہوا۔ بدعتی کو سمجھانا بہت مشکل کام ہے، بدعتی کا توبہ کرنا بہت مشکل کام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بدعتی بدعت کو ثواب سمجھ کے کرتا ہے بھائی، وہ تو منع کرنے والے کو گستاخ کہے گا، وہ تو روکنے والے کو بدتمیز کہے گا کہ تو نبی سے محبت نہیں کرتا، تو نبی کا گستاخ۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی اپنے ہر خطبے میں بدعت سے روکا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ تو آپ نے ایسا خطبہ دیا، حضرت ارباز بن ساریہ کہتے ہیں اس خطبے کو سن کر کے صحابہ کے دل کانپ گئے اور صحابہ کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی آج آپ کا خطبہ سن کر کے ایسا لگ رہا ہے کہ آج آپ کا یہ آخری خطبہ ہے، آج آپ کا یہ الوداعی خطبہ ہے۔ اے اللہ کے پیارے نبی اس موقع پر کچھ نصیحتیں فرما دیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، او لوگوں میں تم کو وصیت کرتا ہوں تم اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے امیر کی اطاعت کرتے رہنا۔ کوئی حبشی غلام بھی تمہارے اوپر امیر بنا دیا جائے تم اس کی اطاعت کرتے رہنا۔ وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو تم میری سنت کو تھام لینا اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو تھام لینا۔
میری سنت کو تھام لینا اور میرے خلفائے راشدین جس طریقے سے میری سنت پر چلیں گے اس طریقے کو تھام لینا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور تم دین کے اندر نئے نئے کاموں سے بچنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اس لیے کہ دین کے اندر ہر نیا کام بدعت ہے۔ تو بدعت یہ انسان کو سنت سے دور کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا کام کرے جس کام کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے تو اس کا وہ عمل مردود ہو جائے گا، کل اللہ کی بارگاہ میں اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ بدعت اللہ کے قبول نہیں، اس لیے کہ اللہ کے ہاں کسی بھی عمل کے قبول ہونے کی دو بیسک کنڈیشن، اس کو یاد رکھیے۔ کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے تبھی قبول ہوگا جب اس کے اندر دو شرطیں پائی جائیں، دو کنڈیشنز پوری ہو رہی۔ نمبر ایک، وہ عمل اللہ کے لیے کیا جائے۔ اگر اس عمل میں اخلاص نہیں ہے، وہ عمل دنیا کو دکھانے کے لیے ہو رہا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہو رہا ہے، اللہ کیا وہ عمل قبول نہیں ہوتا۔ اور نمبر دو، وہ عمل سنت کے مطابق ہو، وہ عمل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر طریقے کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ بدعت ہے، اور بدعت اللہ تعالیٰ کیا ناٹ ایکسپٹڈ، ریجیکٹڈ، اللہ تعالیٰ کیا مردود کر دی جائے گی، بلکہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ کے پیارے نبی اپنے امتیوں کو حوض کوثر کا جام پلائیں گے تو بدعتیوں کو دھکار دھکار کر بھگائیں گے کہ بھاگو یہاں سے، لمن غیر عبادی لمن غیر عبادی، جس نے میرے دین کو بدل ڈالا، میرے دین کے اندر چینجنگ کر دی، میرے دین کے اندر ماڈیفیکیشن کر دیا، میں اس کو اپنے کوثر کا جام نہیں پلاؤں گا۔ اللہ کے پیارے نبی اس کو محروم ہے۔ تو یہ بہت بڑی بدعت جس نے ہمیں اور آپ کو سنت سے دور کیا۔ اور آگے ایک بہت بڑا مسئلہ سماج کا یہ بھی ہے، آج مسلمان آپس میں گتھم گتھا ہیں، ہر محلے میں چار چار مسجدیں موجود ہیں۔ بعض مسجدوں کا تو یہ حال ہے کہ مسجد کے باہر گیٹ پر لکھا ہوا ہے یہ فلاں فلاں مسلک کی مسجد ہے اور فلاں فلاں مسلک کے لوگ یہاں پہ نہ آئیں، اگر آئیں گے تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ابھی تک تو مسجدوں کے گیٹ پر لکھا رہتا تھا، اب شادی کے کارڈ پر بھی لکھا رہتا ہے۔ آج کل فیس بک وغیرہ کے اوپر ایسے کئی شادی کارڈ جو ہے شیئر ہو رہے ہیں کہ فلاں صاحب کی شادی ہے، اور شادی پر کارڈ کے اوپر کونے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ فلاں فلاں مسلک کی شادی ہے اور اس میں فلاں فلاں مسلک کے لوگ قطعاً نہ آئے، اگر آئیں گے تو اپنی ذلت و رسوائی کے خود ذمہ دار۔ یہ حقیقت میں میرے اسی زمین پر ہو رہا ہے۔ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، اے نبی جو لوگ فرقوں میں بٹ گئے، جو ٹکڑے ٹکڑے میں بٹ گئے، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں جب ٹکڑوں میں ہمارے دشمن ایک ہو گئے، ہمیں مٹانے کا سپنا دیکھنے والے ایک ہو گئے، مگر آج ہم مسلک اور فرقے کے نام پر ٹکڑے ٹکڑے میں اور اتنی نفرت بھر دی ہم نے اپنے دلوں میں دوسروں کے خلاف کہ لوگ ایک دوسرے کو سلام کرنا پسند نہیں کرتے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اس سے سلام کیا تو میرا ایمان خراب ہو جائے گا، میرا نکاح ٹوٹ جائے گا، میرا دین برباد ہو جائے گا۔ یہ ذہنیت بنا دی گئی جس سوچ۔ میرے نبی اس لیے تو دنیا میں نہیں آئے تھے، میرے نبی نے تو پتھر کھا کے دلوں کو ملایا، میرے نبی نے پتھر کھا کے لوگوں کو جوڑا ہے، اور آج ہم مرکن غذائیں کھا کر اور گلے میں پھولوں کے ہار پہن کر لوگوں کو توڑنے کا کام کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھامو، اسلام کو تم مل کر کے تھامو، تم قرآن کو مل کر کے تھامو۔
وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور آپ فرقوں میں نہ بٹو، اور اللہ کی نعمت کو تم یاد کرو، تم اللہ کے احسان کو یاد کرو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ نے تم کو اپنے نبی کو بھیج کر کے بھائی بھائی بنا دیا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ کے نبی نے تمہارے دل میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ خوانا، اور تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ آج اس امت کے اندر فرقہ پرستی اور آپس کا تفرقہ اس امت کی جڑوں کو کھود رہا ہے۔ میرے نبی نے اس امت کو ایک دھاگے میں پرویا تھا۔ میرے نبی کے صحابہ کو ان میں کوئی ذات برادری کی تفریق بھی نہیں۔ آج ہمارے یہاں ذات برادری کا بھی بڑا مسئلہ ہے صاحب۔ آپ کے اسی بہار میں غالباً چمپارن وغیرہ کے آس پاس کا کوئی علاقہ ہے، وہاں سڑک کے بیچ میں دیوار کھڑی ہے، یہ انصاریوں کا راستہ ہے، یہ شیخوں کا راستہ۔ انصاری کے راستے سے شیخ نہیں جا سکتا، شیخ کے راستے سے انصاری نہیں۔ برادریوں پر ناز، کسی کو اپنے شیخ ہونے پر فخر ہے، کسی کو اپنے خان ہونے پر فخر ہے۔ یہ جاہلیت کی باتیں ہیں، اور محمد رسول اللہ نے ان کو اپنے جوتوں کی نوک پر، اپنے جوتوں کی ٹھوکروں پر رکھا تھا ان تفریقات۔ یاد کرو اپنے نبی کا بھی خطبہ، وہ خطبہ جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی عرفات کے میدان میں اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہے اور خطبہ دے رہے ہیں، اور دنیا کی تاریخ کا یہ سب سے یادگار ہے۔ اس میں کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں لگا ہے، کوئی مائک نہیں لگا ہے، مگر 1.25 لاکھ کا مجمع برابر سن رہا ہے۔ اللہ نے 1.25 لاکھ کے مجمع تک محمد رسول اللہ کے الفاظ کو ان کے کانوں تک پہنچایا۔ اس خطبے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد، او لوگو تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارے باپ آدم بھی ایک ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عجمی کو کسی عربی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، الا بالتقوی۔ اسلام کے اندر اگر فضیلت کا کوئی معیار ہے تو تقوی ہے، تقوی پیدا کر لو، تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے کو فضیلت۔ نبی اکرم کے صحابہ میں ایران کے رہنے والے سلمان فارسی بھی ہیں، حبشہ کے رہنے والے بلال حبشی بھی ہیں، روم کے رہنے والے صہیب رومی بھی ہیں، یمن کے رہنے والے ابو ہریرہ بھی ہیں، مدینہ کے رہنے والے انصار بھی ہیں، مکہ کے رہنے والے قریشی بھی ہیں۔ کوئی ذات اور برادری کی بنیاد پر کوئی جھگڑا نہیں ہے، نبی نے سب کو ایک دھاگے میں کیا۔ اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں 26ویں پارے میں فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، ایک ہی ماتا پتا کی سنتان ہو، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، اور ہم نے تمہارے قبیلے، تمہارے خاندان اور تمہاری برادریاں اس لیے بنائی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت اللہ تعالیٰ کے اسی کو ملے گی جو سب سے زیادہ تقوی ہوگا، تقوی والا ہوگا، جو جتنا متقی ہوگا اللہ کے اس کا مقام اونچا۔ تو فرقہ پرستی کی اور ذات برادری کی میرے بھائیوں اسلام میں کوئی حیثیت نہیں۔ اس امت کو اللہ کے پیارے نبی نے ایک دھاگے میں پرویا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد۔ او میری امت کے لوگوں، تم آپس میں اتنی محبت کیا کرو ایک دوسرے سے، اتنی محبت کیا کرو کمثل الجسد الواحد، جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے، جیسے انسان کی باڈی ہوتی ہے، انسان کے شریر میں کہیں پر بھی تکلیف ہوتی ہے پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے، پوری باڈی متاثر ہو جاتی ہے، پورے شریر کے اندر درد کی لہریں دوڑنے لگتی ہیں۔ امت کا ایک انسان بھی اگر تکلیف میں ہو تو پوری امت اس کی تکلیف کو محسوس کرے۔ اس امت کو تو ایسا ہوگا۔
ایک اور حدیث میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن تو دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہوتا ہے، ایک بلڈنگ کی طرح ہوتا ہے، جیسے ایک بلڈنگ کا ایک حصہ دوسرے حصے کو طاقت دیتا ہے، سپورٹ دیتا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کو سپورٹ دیتا ہے۔ آج ہم ٹانگ کھینچتے ہیں، ایک مسلک کا مولوی گرفتار ہو گیا کسی معاملے میں، پھنسایا گیا اس کو، تو دوسرے مسلک کے لوگوں نے فیس بک کے اوپر پوسٹ ڈالی کہ آج تو مٹھائی کھانے کے لیے، دوسروں کی مصیبتوں پر خوشی منانے والوں سب کا نمبر اور سب کا نمبر آ رہا ہے۔ ہم نے بٹوارے کیے، ہمارے دشمن نے کوئی بٹوارا نہیں، اس کی نظر میں ہم سب ایک، وہ باری باری سے سب کو اپنے مرضے میں لے رہا۔ تو یہ فرقہ پرستی ہماری بہت بڑی، اور اس سے ہم کیوں نہیں نکل پا رہے؟ کیونکہ ہمارے اندر تعصب ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقے والا، ہر گروہ والا اپنے آپ میں مست بنا ہوا ہے، اسے لگتا ہے کہ بس ہم صحیح ہیں، کوئی اور صحیح نہیں ہے۔ سوال یہ ہے اس اختلاف کو ختم کیسے کیا جائے، ان جھگڑوں کو ختم کیسے کیا جائے، آج مسلمانوں کے درمیان جو اتنے اختلافات ہیں ان کو دور کیسے کیا جائے۔ میرے بھائیو آؤ، میں یہ نہیں کہتا تم میری بات مان لو، میرے بزرگوں کی بات مان لو، آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن کیا سولوشن بتاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اے نبی آپ کے رب کی قسم، لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے سارے جھگڑوں کے اندر اور سارے اختلافات کے اندر اے نبی لوگ آپ کو اپنا جج نہ مان لے، لوگ آپ کے فیصلے کو فیصلہ نہ مان لے، اور لوگ آپ کے فیصلے کے آگے سر نہ جھکا دیں۔ میرے بھائیو، نماز میں رفع دین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، سینے پر ہاتھ باندھنا ہے کہ ناف کے نیچے باندھنا ہے، تراویح 8 پڑھنا ہے کہ 20 پڑھنا ہے، قبروں پر سجدہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، ربیع الاول کا جلوس نکالنا ہے کہ نہیں نکالنا ہے، نبی کا نام سننے پر انگوٹھا چومنا ہے کہ نہیں چومنا ہے۔ بہت سارے ایشوز ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، اختلافات کی لمبی لائن ہے۔ آؤ اپنے نبی کی عدالت میں لے کر کے جاتے ہیں، محمد رسول اللہ کی عدالت میں لے کر کے جاتے ہیں، اور اس عدالت سے جو فیصلہ آ جائے اس فیصلے کو ہم سب مان لیتے ہیں، سارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ کیا اختلاف صحابہ کے درمیان نہیں؟ صحابہ کے درمیان بھی اختلاف۔ نبی اکرم کا انتقال ہوا، پہلا اختلاف اللہ کے پیارے نبی کو دفن کہاں کیا جائے، الگ الگ اوپینین ہے، الگ الگ رائے ہیں۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے پیارے نبی کی حدیث پڑھ کے سنا دی کہ نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے نبی کو وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، جب لوگوں نے اپنے نبی کی بیوی سے نبی کی حدیث کو سن لیا، سارا جھگڑا ختم ہو گیا، سارا جھگڑا۔ ایک اور مسئلے پر اختلاف ہوا، نبی کے انتقال کے بعد بہت سارے صحابہ تو یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھے کہ اللہ کے پیارے نبی کے اوپر بھی موت آ سکتی ہے، آپ بھی اس دنیا سے تشریف لے جا سکتے ہیں، آپ کی وفات ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی وفات ہو چکی ہے، اللہ کے پیارے نبی آئیں گے اور ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ ڈالیں گے، ان کی گردنیں مار دیں گے۔ حضرت عمر تسلیم نہیں کر پا رہے تھے، ایکسپٹ نہیں کر پا رہے۔ ابو بکر صدیق آتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کی پیشانی کو چوم لیتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں میرے باپ کے اوپر قربان ہو، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ دو موت آپ کو نہیں دے گا، ایک موت اللہ سب کو دیتا ہے اور وہ ایک موت آپ کو آ چکی ہے، دو موت آپ کو اللہ تعالیٰ نہیں دے گا۔ پھر مسجد میں آتے ہیں اور ممبر کے سائیڈ میں، ممبر کے بغل میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں، اور خطبے میں سورہ آل عمران کی آیت پڑھتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ عَقِبَيْكُمْ۔
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اگر آپ کو موت آ جائے او قتل یا آپ کو قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ جب حضرت ابوبکر نے قرآن کی آیت پڑھی اور اس کے بعد کہا کہ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہی کان کھول کر کے سن لے، اللہ زندہ ہے، اللہ کو کبھی موت نہیں آ سکتی، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی ہے۔ جب یہ بات انہوں نے کی، صحابہ کرام میں جس کے دل میں تھوڑا بہت ڈاؤٹ تھا سب نے سر جھکا دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں کھڑا تھا لیکن میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹکے، میں گر پڑا زمین پر اور مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے پیارے نبی اب اس دنیا میں تشریف فرما نہیں ہے، آپ کا انتقال ہو چکا ہے، آپ کی وفات۔ اختلاف تو صحابہ میں ہوا ہے، اللہ کے پیارے نبی کے بعد خلیفہ کون ہوگا، اس مسئلے کو لے کر کے اتنا اختلاف ہوا کہ قریب تک کی تلواریں نکل جائیں۔ مدینہ کے انصاریوں نے کہا کہ ایک امیر ہمارا ہوگا، ایک امیر تمہارا ہوگا، آپس میں لڑائی کی نوبت آ گئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے اور کہا کہ وہ لوگوں، میں نے اللہ کے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا الائمۃ من قریش، کہ خلیفہ اور مسلمانوں کا جو سردار ہوگا وہ قریش قبیلے کا ہوگا۔ انصاری صحابہ نے فوراً اپنے سر جھکا دیے اور کہا کہ ٹھیک ہے، اب ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے، اب قریش میں سے کسی کو خلیفہ بنایا جائے۔ ان کا یہ مزاج تھا، یہ مزاج ہمارا نبی کی حدیث سننے کے بعد ہمارا ایگو، ہماری انا اور ہمارا اہنکار ختم ہو جانا چاہیے۔ جہاں قال رسول اللہ گیا وہ بات ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ اختلافات کو حل کرنے کا سب سے بہترین تو ہماری سماج کی بہت بڑی پرابلم یہ آپس کے اختلافات، اور آگے اصلاح معاشرہ کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہماری بد اخلاقی بھی ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا قرآن کو نہیں پڑھتی، دنیا نے نبی کی سنت کو نہیں دیکھا ہے، دنیا نے نبی کی حدیثوں کو نہیں دیکھا ہے، دنیا تو ہمیں اور آپ کو دیکھ کر کے اسلام کو دیکھتی، ہمارا اخلاق بتاتا ہے، ہمارا کیریکٹر بتاتا ہے کہ مسلمان کیسا۔ دنیا ہمارے اندر اسلام کو تلاش کرتی ہے، اور جب ہمارے اندر اسلام کو تلاش کرتی ہے تو دنیا یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ اگر مسلمان ایسا ہے تو اسلام کیسا ہوگا۔ آج بد اخلاقی میں بہت آگے ہیں، ماتھے پر سجدے کا نشان بھی ہے، چہرے پر ماشاءاللہ سنت والی داڑھی بھی ہے، مگر زبان پر گالی گلوچ ہے، زبان پر بد اخلاقی ہے، لین دین گڑبڑ ہے، لین دین اور اخلاق گڑبڑ ہے۔ اخلاق کہاں گیا میرا؟ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں، اسلام کا ایک بڑا چیپٹر اخلاق ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما من شیء یوضع فی المیزان اسفل من حسن الخلق، قیامت کے دن اللہ کے ترازو پر سب سے بھاری اگر کوئی چیز ہوگی تو حسن اخلاق ہوگا، بہترین اخلاق ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں اللہ کے نبی سے میں نے کہا کہ اے اللہ کے پیارے نبی مجھے کچھ وصیت کر دیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، اے ابو ذر تم جہاں پر بھی رہو تم اللہ سے ڈرتے رہو، وخالق الناس بحسن الخلق، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اسلام تو وہ دین ہے میرے بھائی جو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی، اور پڑوسی کسی مسلک کا ہو، کسی مذہب کا ہو، ڈزنٹ میٹر، مسلمان ہے ڈزنٹ میٹر، غیر مسلم ہے ڈزنٹ میٹر، آپ کے مسلک کا ہے ڈزنٹ میٹر، آپ کی برادری کا ہے ڈزنٹ میٹر، اگر آپ کا پڑوسی ہے تو اسے آپ کی ذات سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے اسے ایمان کے ساتھ جوڑا۔ آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ پوچھا گیا اے اللہ کے نبی کون؟ آپ نے فرمایا من لا یامن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو، سرکشت نہ ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اسلام اخلاق کا نام ہے۔ ہم دنیا کے اندر اسلام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں،
ہم اللہ کے پیارے نبی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، دنیا ہمارے اندر ہمارے نبی کی سیرت کو دیکھتی ہے، ہم اپنے اخلاق کا جائزہ لیں، ہمارا اخلاق کیسا؟ میرے نبی کا اخلاق ایسا تھا کہ حضرت انس بن مالک 10 سال تک اللہ کے نبی کی خدمت کرتے ہیں، اور 10 سال خدمت کرنے کے بعد رپورٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں 10 سال کا پیریڈ میں نے نبی کے ساتھ گزارا، 10 سال میں اللہ کے نبی نے کبھی مجھے گالی نہیں دی، کبھی برا بھلا نہیں کہا، کبھی میرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی میرے کسی کام پر اعتراض نہیں کیا۔ بھئی مذاق نہیں، 10 سال کوئی آپ کے ساتھ کام کرے اور اسے آپ سے کوئی شکایت نہیں، جس کا مطلب کہ اللہ کے نبی کے اندر برداشت کا مادہ بہت ہے۔ تو آج ہمیں اپنے اخلاق کو بھی سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اور آگے بڑھیں، شادی بیاہ کا سیزن چل رہا ہے، ماشاءاللہ خوشی کا موقع ہے، اور خوشی کے موقع پر شریعت کس کو یاد رہتی ہے؟ سارے ناجائز کام ہو رہے ہیں، بس ایک کام سنت کے مطابق کیا جاتا ہے۔ مولوی صاحب کو بلایا گیا، مولوی صاحب نے کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا، اللہ کی آیتیں پڑھی، قرآن کی آیتیں پڑھی، اور مولوی صاحب نے قبول کروا دیا۔ بس یہی ایک کام سنت کے مطابق ہوتا ہے، باقی پورا شادی بیاہ کا سسٹم ہمارے یہاں دنیا کے حساب سے چلتا ہے، رسم و رواج کے حساب سے چلتا ہے۔ ایک دن کی خوشی کی آج مسلمان لاکھوں نہیں کروڑوں خرچ کرتے ہیں۔ جس امت کی مجموعی حالت یہ ہے کہ امت کا ایک بڑا طبقہ آج پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتا ہے، جس امت کی مجموعی حالت یہ ہے کہ اچھے اسکولز اس کے پاس نہیں ہیں، اچھی تعلیم کے انسٹیٹیوشنز اس کے پاس نہیں ہیں، اس امت کے اندر آج کتنے لوگ شادی کی ایک دن کی خوشی کے نام پر کروڑوں روپے پانی کی طرح خرچ کرتے ہیں، کھانے پینے کے نام پر لاکھوں کروڑوں روپے کوڑے دان میں برباد ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں صاحب ہم رسول کے سچے چاہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس کے اندر سب سے کم خرچ کیا گیا ہو، خرچ کے اعتبار سے سب سے کم ہے، سب سے زیادہ برکت والا نکاح ہے۔ یہ جہیز، یہ بارات، یہ دنیا بھر کی منگنی کی رسم، شادی کے پہلے کے معاملات، شادی کے بعد کے معاملات، یہ سماج کو کہاں پہنچا رہا ہے میرے بھائی؟ کبھی آپ اس کا غور کرو، اور اس معاملے میں ہم سب اس حمام میں ہم سب ننگے، ہم ان کی شکایت نہیں کرتے جن کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ صاحب قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں، لیکن جو ہمارے بھائی قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں ان کے گھروں کی شادیاں بھی آج سنتوں کے خلاف، ان کے یہاں بھی جہیز لیا جاتا ہے، ان کے یہاں بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ شرم آنا چاہیے۔ اگر ہم نماز کے معاملے میں اہل حدیث ہیں، اگر ہم رفع دین کے معاملے میں اہل حدیث ہیں، ہم سینے پر ہاتھ باندھنے کے معاملے میں اہل حدیث ہیں، تو ہمیں نکاح اور شادی بیاہ کے معاملے میں بھی اہل حدیث ہیں۔ رسم و رواج کی ان زنجیروں کو توڑو، اور میں اپنی ماں بہنوں سے کہوں اپنے دل کو تھوڑا بڑا کرو، میری ماں اپنی دل کو تھوڑا بڑا کر دو۔ تم نے جو تانے دیے اپنی بہوؤں کو کہ تو جہیز کم لائی ہے، اپنے دل کو اتنا بڑا کرو کہ تمہاری بہو تمہارے گھر میں جہیز کا سامان لے کر کے نہ آئے، مگر خیر و برکت لے کر کے آئے، دینداری لے کر کے آئے، تمہارے گھر میں سکون لے کر کے آئے۔ ارے ایسے جہیز کے سامان کا کیا فائدہ کہ بہو گھر میں جہیز لائی، 4 ویلر لائی، 10 لاکھ کیش لائی، سونے چاندی کے زیورات لائی، مگر گھر کی برکت لے کے چلی گئی، گھر کا سکون لے کے چلی گئی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اپنے دل کو تھوڑا سا بڑھا، اگر عورتیں چاہیں گی تو یہ رسم و رواج ختم ہو سکتا ہے۔ ان رسم و رواج نے آج سماج کو کہاں پہنچا؟ آج کتنی غریب گھروں کی بیٹیاں ہیں اس امید میں ہیں کہ میرے باپ کے پاس چند پیسے ہو جائیں تو میرا باپ ہمارے بھی ہاتھ پیلے کر دے، ہماری بھی شادی۔ ان غریبوں کے سینوں پر ان کی جوان بیٹیاں بوجھ بنی ہیں، وہ بیچارہ وقت کے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے، جس کے گھر میں 4 بیٹیاں ہوں وہ وقت کے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے بال جھڑنے لگتے ہیں، اس کے چہرے پر جھریاں پڑنے لگتی ہیں، اسے یہ فکر کھائے رہتی ہے کہ اپنی ان 4 بیٹیوں کی شادی میں کیسے۔ ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا۔ اسی سیوان کے اندر بہت سارے لوگ سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، قطر اور دبئی میں کام کرتے ہیں،
ہزاروں روپیہ مہینہ کماتے ہیں، سال کا لاکھوں کماتے ہیں، 10 سال 15 سال کام کرتے ہیں، پوچھو تم نے 15 سال میں کیا کیا؟ تو جب اپنی اپلبدھی گناتے ہیں، جب اپنا کارنامہ گناتے ہیں، کہتے صاحب میں نے گھر بنایا، میں نے زمین خریدی، اور اس میں ایک کارنامہ یہ بتاتے ہیں میں نے بیٹی کی شادی کی، میں نے بیٹی کی شادی کی۔ یعنی بیٹی کی شادی اتنی مشکل کام ہو گئی کہ زندگی کی اپلبدھیوں اور زندگی کے کارناموں کو جب گنایا جائے تو اس میں بیٹی کی شادی کو شمار۔ میرے بھائیوں، ہمارے ان رسم و رواج میں آج بیٹیوں کو بوجھ پڑا۔ آج ہندوستان میں آج بھی کتنی بیٹیاں ہیں جو ماں کے پیٹ میں ختم کر دی جاتی ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں جو اسپتال کے کوڑے کھانوں میں، کوڑے دانوں میں ڈال دی جاتی ہیں۔ بیٹیوں کو بوجھ بنانے کے پیچھے بہت بڑی لاجک یہی ہے کہ آج ہم نے جہیز جیسی رسم کو اپنے سماج میں پنپ دیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی چار بیٹیوں کے باپ ہیں، آپ نے اپنی چاروں بیٹیوں کا نکاح کیا۔ ذرا غور کرو، آپ نے نکاح کے اندر کوئی جہیز نہ دیا، کوئی بارات کا سسٹم نہیں رکھا، کوئی سماج کے رسم و رواج کے حساب سے آپ نہیں چلے۔ ساری بیٹیوں کا مہر بھی بہت سمپل تھا، بہت معمولی تھا، اور بڑے معمولی طریقے سے آپ نے اپنی بیٹیوں کو ودا کر دیا۔ آپ نے رشتوں کے معاملے میں بھی اسٹیٹس نہیں دیکھا، آپ نے دینداری کو ترجیح دی۔ سب سے لاڈلی بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی کا نکاح آپ نے حضرت علی کے ساتھ کیا۔ حضرت علی کون تھے؟ حضرت علی اللہ کے نبی کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے، نبی کے گھر میں پلے بڑے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی ان کے اخلاق کو بھی جانتے تھے، ان کی دینداری کو بھی جانتے تھے۔ جب آپ نے حضرت علی کے ساتھ نکاح کیا تو حضرت علی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ یہاں تو انسان اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کو سوچتا ہے کہ ایسے گھر میں بھیج دوں جہاں میری بیٹی راج کرے۔ یہاں نبی نے اپنی بیٹی کو ایسے گھر میں بھیجا جہاں حضرت فاطمہ کو اپنے ہاتھوں سے چکی چلانی پڑتی تھی، اپنے ہاتھوں سے پانی بھرنا پڑتا تھا، ہاتھوں پر گھٹے پڑ گئے تھے حضرت فاطمہ۔ اور ایک مرتبہ جب حضرت فاطمہ کو پتا چلا کہ میرے ابا جان کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ لونڈیاں آئی ہیں، تو اس امید میں آئی کہ کوئی غلام مجھے بھی مل جائے، کوئی لونڈی مجھے بھی مل جائے، تو گھر کے کاموں میں کچھ سپورٹ مل جائے، کچھ سہارا مل جائے۔ جب حضرت فاطمہ اللہ کے نبی کے پاس گئی اور اپنا یہ پیغام پہنچایا اللہ کے پیارے نبی تک، تو اللہ کے پیارے نبی نے اپنی بیٹی کو کیا میسج دیا کہ بیٹی تجھے دینے کے لیے میرے پاس کوئی غلام نہیں ہے، کوئی لونڈی نہیں ہے، ہاں میں تجھے تسبیح سکھاتا ہوں، جب تو بستر پہ جائے تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کر، یہ تسبیح تیرے لیے غلام اور لونڈی سے بہتر ہے۔ میرے پیارے نبی نے اپنی پیاری بیٹی کو یہ تسبیح سکھائی ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، جب آپ اپنے بیٹے کے لیے بیوی تلاش کریں، آپ اپنے گھر میں لانے والے جہیز کی تلاش میں بہو تلاش نہ کریں، آپ پیسے والے گھر کی بہو تلاش نہ کریں، آپ بڑی ماڈرن اور بہت ماڈرن اور روشن خیال قسم کی بہو تلاش نہ کریں، بلکہ آپ دینداری کو ترجیح دیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لأربعین، جب عورت کا نکاح ہوتا ہے تو 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں، لمالہا ولحسبہا ولدینہا، مال دیکھا جاتا ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے اور دینداری دیکھی جاتی ہے۔ فاظفر بذات الدین، اے میری امت کے لوگوں تم دین اور لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ آج ہمارا فیملی سسٹم برباد ہے، گھروں کا نظام برباد ہے، ہر گھر میں جھک جھک لگی ہے، ساس بہو کی، نند بھابی کی، شوہر بیوی کے درمیان جھگڑے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے شادی بیاہ کی بنیاد دینداری پر ہے۔ اور آگے بڑھیے، شادی بیاہ میں کھل کر کے بے پردگی ہوتی ہے، بڑی بڑی جوان لڑکیاں بے پردہ سج کر کے میک اپ کر کے شادیوں میں آتی ہیں، اور اس پر سے جلتی پر تیل کا کام یہ کہ عورتوں میں کھانا وغیرہ تقسیم کرنے والے جوان لونڈے پہنچ جاتے ہیں۔ شرم ہمارے اور آپ کی بہو بیٹیاں، ہمارے گھر کی بہو بیٹیاں، ہم نے جوان لڑکوں کو لگایا ان کے درمیان کھانا تقسیم کرنے کے لوگ کھانا کھلائیں۔ کیا یہ کام لیڈیز سے نہیں لیا جا سکتا؟ یہ کام عورتوں سے نہیں لیا جا سکتا؟ یہ ان گھروں کا دینداری ہے
جہاں دین نہیں ہے تو وہاں تو بہت کچھ ہو رہا ہے. وہاں تو کیمرہ مین آتا ہے اور دلہن کے کمرے میں دلہن کے پاس بیٹھ کر کے ویڈیو بناتا ہے. مسلمان گھروں میں یہ سب کچھ. تو ہمارا پورا جو شادی بیاہ کا یہ سائیکل ہے میرے بھائی، یہ پورا نظام ہے، یہ شروع سے لے کے آخر تک دین کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے. اس میں کسی مولوی کو بلا کر کے خطبہ دلوا دینے سے وہ صحیح نہیں ہو جائے گا. رسم و رواج کی بیڑیوں سے اپنے شادی بیاہ کو نکال اور اپنے بچوں کی شادی صحیح ٹائم سے. یہ ذات برادری، یہ اسٹیٹس، ان سب چیزوں کو بعد میں رکھے، پہلے دینداری کی ترجیح. دینداری کو بنیاد بنائے اور صحیح وقت پر بیٹوں کی شادی کرے، بیٹیوں کی شادی کرے. آج کا وقت ایسا نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا تہجد پڑھ لے گا اور گناہ سے بچ جائے. آپ کی بیٹی بیچاری اللہ اللہ کرے گی اور گناہ سے بچ جائے گی. آج کا دور زناکاری کا دور ہے، بدکاری کا دور ہے، بے حیائی کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے، انسٹاگرام کا دور ہے، سوشل میڈیا پر لڑکے لڑکیوں کے انٹریکشن کا دور ہے. آج ہمارے کتنے نوجوان ہیں شادی کے پہلے محبت اور پیار کے جال میں پھنسے. میں آپ اپنے نوجوان ساتھیوں کو بڑے کھلے الفاظ میں بتا دینا چاہتا ہوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اگر یہ جو پیار محبت اور عشق کا جو روگ آپ نے اپنے اوپر سوار کیا ہے، اس کا اگر کوئی حلال الٹرنیٹ نہ ہوتا تب بات سمجھ میں آتی. اسلام نے آپ کو ایک حلال الٹرنیٹ دیا ہے. اسلام یہ کہتا ہے آپ محبت کرو، آپ پیار کرو، اپنی منکوحہ سے کرو، اپنی بیوی سے کرو. اسلام لو بیفور میرج کا کانسیپٹ نہیں پیش کرتا ہے، اسلام لو آفٹر میرج کا کانسیپٹ پیش کرتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنی بیوی سے اتنی محبت کرو کہ آپ کی بیوی آپ کو مثالی شوہر مانے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت ڈال دی ہے. میاں بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے محبت اور رحمت ڈالی ہے. یہ محبت اللہ ڈالتا ہے. حرام رشتوں کے ذریعے جو محبت آتی ہے، آج میرج کے نام پر محبتیں ہوتی ہیں، لڑکیاں گھروں سے بھاگ کر کے محبت کے نام پر شادی کرتی ہیں اور 6 مہینے کے اندر طلاق ہو جاتی ہے اور ان کی زندگیاں برباد ہوتی ہیں. تو میرے بھائیوں، اسلام میں جائز محبت ہے، حلال محبت ہے. اور وہ محبت کون سی محبت ہے؟ جو نکاح کے ذریعے وجود میں آتی ہے، جو شادی کے ذریعے وجود. ہاں، اگر آپ نے کسی لڑکی کی دینداری کی تعریف سنی، کسی لڑکی کے اخلاق کی تعریف سنی، یا کسی لڑکی نے کسی لڑکے کے بارے میں سنا کہ اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کی دینداری اچھی ہے، ٹھیک ہے، نکاح کا پیغام بھیجا جائے. اور ایسے موقع پر والدین کو بھی چاہیے کہ وہ سمجھداری سے اپنے کچھ اسٹینڈرڈ کو کچھ کم کر دیں، کچھ شرائط کو کم کر دیں. آج ہم نے جو یہ مشکل شرطیں رکھی ہیں اپنے لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کے لیے، ان شرطوں کی وجہ سے لڑکے 30 35 سال کے ہو رہے ہیں، لڑکیاں 30 سال کی ہو رہی ہیں اور ان کی وقت پر شادی نہیں ہو رہی ہے، اور سماج میں بہت ساری برائیاں ہیں. میرے بھائیوں، اولاد اگر بگڑے گی، اولاد اگر غلط راستے پر جائے گی تو والدین سے بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال. والدین کے سر کے اوپر امانت ہے یہ بچے، یہ بچیاں امانت ہے آپ کے سر پر. آپ راتوں میں تہجد پڑھتے ہیں اور آپ کا بیٹا شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے. آپ فجر کی نماز میں پہلی صف پہ رہتے ہیں اور آپ کا بیٹا ڈرگس لیتا ہے، آپ کا بیٹا نشے میں غرق رہتا ہے، آپ کی بیٹی بے پردہ گھومتی. اللہ سوال کرے گا. ما من عبد یسترعی اللہ رعیتا. اللہ تعالیٰ جس بندے کے اوپر کوئی ذمہ داری ڈال دیتا ہے اور وہ اپنے ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھاتا ہے، اپنی ذمہ داری کے ساتھ وہ دھوکہ کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ. ایسے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دے گا. بچے آپ کے سر پر امانت ہے. آج ان بچوں کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے، ان بچوں اور بچوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. آج خبریں آتی ہیں سوشل میڈیا پر تو سر شرم سے جھک جاتا ہے. ابھی ہمارے اتر پردیش کے اندر ایک جگہ ہے سنبھلنا، ابھی وہاں کی نیوز ہے 2 دن پہلے کی کہ پولیس والوں نے ایک ہوٹل پر ریڈ ماری
اور 14 جوان لڑکے لڑکیاں وہاں پکڑے گئے اور ویڈیو موجود ہے انٹرنیٹ پر، اس میں 90% نقاب پوش 90% نقاب پوش لڑکیاں ہیں۔ آج باقاعدہ پوری سازش کر کے انہیں لو ٹریپ میں پھنسا کر کے زناکاری اور بدکاری کے راستے پہ لے کے جایا جا رہا ہے۔ میری قوم کے لوگوں کہاں سوئے پڑے ہیں، کہاں سوئے؟ اپنی بیٹیوں کو دین سکھاؤ۔ آج ہمارے بھائیوں نے مسجدوں میں عورتوں کے داخلے پر پابندی لگا دی۔ عورت مارکیٹ جا سکتی ہے، عورت بازار جا سکتی ہے، عورت دنیا میں ہر جگہ جا سکتی ہے، عورت مسجد میں نہیں جا سکتی۔ صاحب کیوں نہیں جا سکتی؟ کہتے ہیں کہ فتنہ ہوتا ہے۔ اگر کم سے کم یہ عورتیں مسجد میں جاتی ہیں، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، مسجد دنیا کی سب سے مقدس جگہ ہے، سب سے سرکشت جگہ ہے، سب سے سیف جگہ ہے۔ اگر یہ عورتیں مسجد میں جاتی اور کچھ نہیں، کم سے کم ہفتے میں ایک دن جو جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، آدھا گھنٹے کا وہ خطبہ سن لیتی تو شاید ان کی بہت ساری برائیاں دور ہو جاتی اور بہت ساری دین کی معلومات ان کو حاصل۔ اپنی بچیوں اور اپنے بچوں کے دین کی فکر کرو میرے، انہیں ویل ایجوکیٹڈ بناؤ، انہیں ویل کوالیفائڈ بناؤ، مگر ان کی بنیاد کو اتنا مضبوط کرو کہ وہ دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے، وہ کسی بھی کالج میں چلا جائے، اپنے دین پر قائم رہے، اپنی شریعت پر قائم۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت ہم نے کیا، کسی حافظ صاحب کو پکڑا، حافظ صاحب نے 6 مہینہ محنت کر کے ہماری بچی کو قرآن پڑھایا۔ اب ہماری بیٹی گریجویٹ ہے، ہماری بیٹی نے کالج میں ایم اے کیا، پی ایچ ڈی کیا، ایم بی بی ایس کیا، کوئی بھی ڈگری حاصل، اس نے دین کے نام پر کیا سیکھا؟ قرآن پڑھ لیا۔ یعنی دین کے نام پر ہم بس اتنی تعلیم کو کافی سمجھتے ہیں کہ رٹو طوطے کی طرح ہماری بٹیا نے قرآن پڑھ لیا۔ نہ قرآن کا معنی اس نے سمجھا، نہ قرآن کی تفسیر اس نے سمجھی، نہ توحید کا مطلب سمجھا، نہ نماز کا طریقہ سمجھا، نہ وضو اور غسل کا طریقہ سمجھا۔ میرے بھائیوں، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جس طریقے سے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا درد ہے، اپنے بچوں اور اپنے پریوار کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کا درد اپنے، اور اپنے بچوں کو وراثت صحیح تقسیم کرنے کی وصیت کر کے جائے۔ آج وراثت میں بھی ہمارے یہاں بڑی گڑبڑی ہے۔ باپ مر گیا، بھائیوں نے آپس میں بٹوارا کر دیا، چھوٹا بھائی تھا اس کو کنارے کر دیا، کہا تو نے کام ہی کیا کیا ہے، ہم لوگوں نے مل کر کے کمایا۔ یہی طریقہ گڑبڑ ہے۔ بڑا بیٹا سعودی میں کام کر رہا ہے، وہاں سے پیسہ کما کما کر کے بھیج رہا ہے، باپ یہاں زمین خرید رہا ہے، زمین اپنے نام سے خرید رہا ہے۔ اب باپ کے مرنے کے بعد سارے بیٹوں کا دعویٰ ہے زمین ہمارے باپ کے نام پر ہے، ہم سب کا برابر کا حصہ ہے۔ یہ سسٹم غلط ہے میرے بھائی، یہ سسٹم غلط ہے۔ باپ کی جو اپنی پراپرٹی ہے، باپ کی جو اپنی کمائی ہے، اس میں سارے بھائیوں کا حصہ ہے، لیکن اگر کوئی پراپرٹی اور کوئی کمائی کسی ایک بھائی کی اپنے کام اور اپنی کمائی کا نتیجہ ہے تو وہ اس کی پراپرٹی ہے، اس کو سارے بھائیوں کے نام کرنا یہ باپ کا اپنی زندگی میں ناانصافی ہے۔ اور پھر باپ کی پراپرٹی ہے، باپ مر گیا، بھائیوں نے بٹوارا کر لیا، اور بہن کو کیا دیا؟ بہن کو کچھ نہیں دیا، بہن کو جہیز دے دیا تھا، جہیز کے نام پر بہن کو بہت کچھ دے دیا، آپ نہیں دیں گے۔ میرے بھائی جہیز ایک غلط چیز ہے، اور ایک غلط چیز کی وجہ سے شریعت نے جو حق دیا ہے بیٹی کو، آپ اس حق سے اس کو محروم نہیں کر سکتے۔ اور یہاں پر یہ چیز نوٹ کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں جہاں وراثت کے مسائل بیان کیے، وہاں اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، کہ وراثت یہ اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہوئی حدود ہیں، لمٹس ہیں، جو ان کو کراس کرے گا، جو اللہ کی حدوں کو توڑے گا، اللہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ وراثت کے مسئلے میں کسی مسلک کا اختلاف بھی نہیں ہے، سارے مسلک کے علماء متفق ہیں۔ تو وراثت کی صحیح تقسیم کرو اور اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاؤ، ہو سکے تو بتا کے جاؤ کہ ایسے ایسے تقسیم کر لینا، تاکہ وراثت کے نام پر آپ کے بعد آپ کے بچے آپس میں جھگڑا نہ کریں۔
ہمارے یہاں باپ کے مرنے کے 20-20 سال کے بعد بٹوارا ہوتا ہے، اور جب بٹوارا ہوتا ہے دنیا بھر کے جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے، مقدمہ بازی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، باپ کے مرنے کے بعد، اس کا کفن دفن کرنے کے بعد، اس کے قرضے کی ادائیگی کے بعد تیسرا جو اہم کام ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ باپ کی وراثت کو تقسیم کیا جائے، باپ کی وراثت کو تقسیم کیا جائے، اور صحیح طریقے سے شریعت کا طریقہ ہے اس طریقے سے تقسیم کیا جائے۔ اگر اس کو فالو کیا جائے تو بہت سارے مسئلے حل ہیں۔ اب ایک آخری چیز بیان کر کے بات کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ یہ بھی ہے کہ ہم حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتے۔ کسی کی زمین ہڑپ لینا، کسی کا حق مار لینا، کسی کا مال ہتھیار لینا، کسی کے ساتھ فراڈ کرنا، کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا، کسی سے حسد کرنا، کسی سے جلنا اور اڑنا، یہ تمام چیزیں حقوق العباد کے اندر آتی ہیں۔ اور اللہ کے پیارے نبی کی بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے شاید کئی بار سنی بھی ہوگی، کہ اللہ کے پیارے نبی نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی مفلس اور غریب وہ ہے جس کے پاس روپیہ اور پیسہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا میری امت کے اندر سب سے غریب آدمی وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز لے کر کے آئے گا، روزہ لے کر کے آئے گا، زکات لے کر کے آئے گا، حج لے کر کے آئے گا، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو مارا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال کھایا ہوگا، اس کی نیکیاں اس کے حقداروں کو دے دی جائے گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے اور پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کسی کا حق نہ مارو، کسی کا حق نہ مارو۔ اگر آج دنیا میں ہم نے کسی کا حق مار لیا، کل قیامت کے دن اس کی بڑی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم قیامت کے دن لوگوں کا حق ان کو ضرور دے دو گے، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، یہاں تک کہ سینگ والی بکری سے بھی قصاص لیا جائے گا اگر اس نے بغیر سینگ والی بکری پر کوئی ظلم کیا۔ کاروبار میں بھی آپ کسی کے ساتھ بے ایمانی مت کیجیے، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کام کیجیے، اللہ برکت دے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر کاروبار میں لوگ سچ بولیں اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کام کریں اللہ برکت دے گا۔ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا، اور اگر جھوٹ کی بنیاد پر اور فراڈ کی بنیاد پر بزنس کریں گے مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، ان کی برکت چھین لی جائے گی۔ اسی طریقے سے امتحان کے معاملے میں، ڈگری کے معاملے میں، نوکری کے معاملے میں فراڈ کرنا، دوسرے کا حق مار لینا، رشوت دے کر کے دوسرے کی جگہ اپنی نوکری کو حاصل کر لینا، یا فرضی ڈگری کے ذریعے نوکری حاصل کر لینا، یہ ساری صورتیں شریعت کے خلاف ہے، میرے شریعت کے خلاف ہے۔ آپ اس کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایکسکیوز پیش نہیں کر سکتے، جو غلط ہے وہ غلط ہی رہے گا۔ تو یہ حقوق العباد کی شکلیں ہیں۔ آپ اگر حقوق اللہ کے معاملے میں بہت آگے ہیں، بہت اچھے ہیں، اگر حقوق العباد کا معاملہ آپ کا کمزور ہے تو آپ کی آخرت برباد ہو سکتی ہے۔ اور جو باتیں میں نے بیان کی سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں اللہ کا ڈر کرے، اپنے دل میں یہ احساس پیدا کرے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم کو حساب دینا ہے، اللہ کے ہم کو اپنے ایک ایک کرتوت کا حساب دینا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کرامن کاتبین جو فرشتے ہیں اللہ نے ان کو ہمارے اوپر مقرر کیا ہے اور وہ ہماری ایک ایک ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن ہمارا یہ سارا کچا چٹھا کھولا جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اصلاح معاشرہ کے تعلق سے یہ چند اہم پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، چونکہ اس میں بہت طریقے کی باتیں تھیں اور سماج میں پائی جانے والی بہت ساری خرابیاں تھیں، میں نے تفصیل کے ساتھ تو نہیں، اختصار کے ساتھ تھوڑا تھوڑا سب پر روشنی ڈالی ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سماج کے اندر جو برائیاں پائی جا رہی ہیں اللہ ان سب کو ہمیں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق دے، اللہ ہمیں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو کاروبار سے پریشان ہیں اللہ ان کی کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔